اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، کیسے؟ بافواہہم، اپنی پھونکوں کے ساتھ، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ رب العزت اپنے نور کو مرتبہ کمال تک پہنچا کے رکھے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار اس کو ناپسند کرتے رہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ تو دل کو پاک صاف کر، ایمان کو مضبوط کر، دل کو پاک صاف کر کے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جا۔ جب تو اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا تو وہ تیری مدد کرے گا اور تیرے اوپر صرف اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جو تو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں گرچہ لہو فکر ہو را بگذاشتن، لیک محو فقر را برداشتن، اگرچہ جس طرح سے رومیوں نے نحو نہیں پڑھی ہوئی تھی، عربی گرامر، انہوں نے فقہ نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ صرف فنا کے اوپر سوار تھے کہ کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے، صرف اور صرف اس کی ذات باقی رہ جائے، وہ صرف اور صرف صفائی کرتے رہے۔ اسی طرح سے تو بھی اپنے دل کو صاف کر کے اس خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جا اور اپنے افعال کے اوپر، اپنی تدبیروں کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دے، وہ ساری چیزیں تیری اختیار میں آ جائیں گا، جیسے تو چاہے گا ویسے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر تو اپنی تدبیروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے گا تو پھر تجھے یہ چیزیں کامیاب نہیں کر سکیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تا نقوش حشر جنت تافتست، جب آٹھوں بہشتوں کے نقوش ابھرے ہیں لوح دل شام، تو ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ نقش سارے کے سارے اس کے اندر ظاہر ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے تجھے بھی وہ قوت اور وہ طاقت عطا کی ہے کہ تیرے اندر بھی سارے جہان کے سارے نقش ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ تو اپنے دل کو صاف کر لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شاہاں چل کربلا نوازت بتارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔